گنا رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ الگ بات ہے. نہ بیٹی کو پڑھایا جا رہا ہے نہ بیٹی کو بچایا جا رہا ہے. بیٹی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھنا بھی مشکل ہے، اور بیٹیوں کی زندگی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ آج 4 سال کی بچی کو بھی ماں باپ اکیلے گھر پہ چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہے. 4 سال کی معصوم بچیوں کے ساتھ بھی آج ریپ کیا جا رہا ہے. سرکار کو نعرہ لگا رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن ریپ کرنے والے ظالموں کو آج کوئی سزا دینے والا نہیں ہے. کتنے ریپ کرنے والے دولت کے بل پہ اور پاور کے بل پہ آج آزاد گھومتے رہتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ نے یہ نعرہ لگایا تھا، وہ لوگوں بیٹیوں کو مارنا بیٹیوں کو قتل کرنا بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی تھی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اے بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑنے والوں، اے بیٹیوں کو قتل کرنے والوں، اے بیٹیوں کی ہتیا کرنے والوں، یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماں باپ نے کیوں تمہیں مارا تھا، کس جرم میں تم کو مارا تھا. آج تو ماشاءاللہ انسان ترقی پر پہنچ گیا، چاند پر پہنچ گیا انسان، مگر آج بھی بیٹیوں کو مارنے کا سلسلہ جاری ہے. کہیں جہیز کے نام پر بیٹی کو مارا جا رہا ہے، کہیں اپنی گرل فرینڈ کو اپنی محبوبہ کو قتل کر کے 60 50 ٹکڑے کر کے اس کو فریز میں رکھ کر کے مارا جا رہا ہے. اس کی لاش کو بیسن کے اندر بہایا جا رہا ہے. آج بھی بیٹی کو مارا جا رہا ہے، اور کہیں پر تو بیٹی کو ماں کے پیٹ میں بھی قتل کیا جا رہا ہے، جس کو گربھپات کہا جاتا ہے، جس کو ایبارشن کہا جاتا ہے، جس کو اسقاط حمل کہا جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچی کو مارا جا رہا ہے، اور یہ آج کے دور کا ترقی یافتہ انسان کا. 1400 سال پہلے کے لوگ یہ کام کرتے تھے تو جاہل تھے، آج تو پڑھا لکھا انسان. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اگر ماں کے پیٹ میں، اگر عورت کے پیٹ میں پریگننسی ہو چکی ہے، بچہ ٹھہر چکا ہے، پھر اس کو قتل کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. ہاں بہت کریٹیکل کیس ہو جائے، اگر ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوا تو ماں کی جان چلی جائے گی، ماں کی صحت بہت خطرناک ہے، ماں کی تندرستی اس لائق نہیں کیا اور بچے کو جنم دے، تو یہ ایک مجبوری کا کیس ہے. اس صورت میں علماء نے اجازت دی کہ چلو ٹھیک ہے، اگر اس صورت میں پریگننسی ماں کی جان کے لیے خطرہ ہے تو اس صورت میں تو ایبارشن کروایا جا سکتا ہے. مگر فیملی پلاننگ کے نام پہ کہ ہمیں 2 ہی بچے چاہیے تھے اور تیسرا بچہ اگر ٹھہر گیا اور پریگننسی ہو گئی تو صرف اس لیے کہ ارے یار 2 کو تو بڑی مشکل سے کھلا رہا ہوں، تیسری کو کیسے کھلاؤں گا. اگر اس ڈر سے اور اس سوچ سے اگر ماں کے پیٹ میں بچی کو مارا ہے یا بچے کو مارا ہے تو یاد رکھیے یہ قتل اولاد ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو دوسرا بڑا گناہ قرار دیا. آپ نے فرمایا کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ. پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ تم زنا کرو. کیا اور عورتوں کے ساتھ زنا کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، لیکن پڑوسی کا نام کیوں لیا اللہ کے نبی نے؟ اس لیے کہ پڑوسی کو پڑوسی کے اوپر بڑا وشواس ہوتا ہے، پڑوسی کو پڑوسی کے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے تو وہ ڈبل گناہ کا کام کرتا ہے. وہ ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا ہے، وہ غلط پر غلط کام کرتا ہے، وہ زنا بھی کر رہا ہے، تو پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے. یہ 3 بڑے بڑے گناہ، یہ 3 بڑے بڑے گناہ ذکر کرنے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے ذرا اس کو سمجھیے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. شرک کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد اور زنا کرنے کے بعد بھی اگر اللہ کہتا ہے کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، یہ 3 چیزیں ہیں، توبہ کرے، ایمان لے آئے یعنی صحیح راستے پر آئے اور نیک عمل کرنے لگے. اب تک لوگوں کو قتل کرتا تھا، اب لوگوں کی جان بچانے والا بن گیا. اب تک زنا کرتا تھا، اب عزتوں کی حفاظت کرنے والا بن گیا. اب
اب تک شرک کرتا تھا، اب ایک اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے اور شرک کا دشمن بن گیا۔ اگر توبہ کر لیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے اور نیک عمل کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اب تک اس نے جتنے گناہ کیے ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ سچی توبہ اگر کوئی کر لے تو اب تک اس کے اکاؤنٹ میں جتنے گناہ تھے اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں ٹرانسفر کر دے گا۔ اس نے جتنے گناہ کیے تھے اب وہ گناہ اللہ تعالیٰ کے نیکی مانے جائیں گے اگر اس نے سچی توبہ کی ہے اور توبہ کرنے کے بعد اپنی توبہ کے اوپر قائم ہے۔ یہ توبہ کا انعام ہے میرے پیارے بھائیو۔ اللہ تو لوٹا رہا ہے، اللہ تو رحمتوں کو لوٹا رہا ہے، ہم لوٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ تو توبہ کی دعوت دے رہا ہے اور ہم توبہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم تو دنیا کی موج مستی میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، کل کے اوپر نہ ٹالو، آج توبہ کرو، ابھی توبہ کرو۔ کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ توبہ کو کبھی کل پہ مت ٹالو، یہ کل پہ ٹالنا یہ بھی شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ کیا ہم اور آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ کل تک ہم زندہ رہیں گے؟ ارے کل چھوڑ دو، 1 گھنٹے کے بعد زندہ رہیں گے، اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ آج فجر کی نماز پڑھنے اپنے علاقے میں میں گیا، نماز پڑھ کے مسجد کے باہر نکلا، دیکھا لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ ہمارے پڑوس کے ایک صاحب، ان کا انتقال ہو گیا تھا، بیمار کئی مہینے سے چل رہے تھے، رات کو 4 بجے ان کا انتقال ہو گیا۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، انسان اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ رات میں وہ سویا ہے تو صبح زندہ ہی اٹھے گا۔ آج انسان کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، حج کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے، اس سے بولو جاؤ بھائی حج کر لو، عمرہ کر لو، کہتا نہیں مولانا صاحب جب عمر ہو جائے گی تب کریں گے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہا تھا، میری 1.5 سال کی بچی میری گود میں تھی، اس کو لے کر میں صفا سے بھی اور مروہ کے بیچ میں چکر لگا رہا تھا۔ کئی بوڑھے لوگوں کو میں نے دیکھا، بیچارے وہ صفا سے مروہ کے درمیان چل نہیں پا رہے ہیں، ایک چکر لگانے کے بعد وہ کنارے بیٹھ کر کے سستانے لگتے ہیں، ہانپنے لگتے ہیں۔ طواف کے دوران میں نے دیکھا لوگ طواف نہیں کر پا رہے ہیں، لوگ پیسہ دے دے کر کے ویل چیئر کے اوپر کرسی پر بیٹھ کر کے طواف کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، کیوں اس دن کا انتظار کرتے ہو جب دوسروں کے محتاج ہو کر کے تم اللہ کے گھر کا طواف کرو گے؟ آج اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آج آپ کے پاس دولت ہے، آج آپ کے پاس جوانی ہے، جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے جاؤ، جا کر کے حج کر لو، عمرہ کر لو۔ اور اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لگاتار حج اور عمرہ کرتا ہے، اللہ نے نوازا ہے، ہر سال آپ عمرہ کیجئے، اگر ہر سال کوئی عمرہ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں اور انسان کا فقر و فاقہ مٹتا ہے۔ کما ینفل القیر خبز الحدید، جس طریقے سے بھٹی کے اندر جب لوہے کو ڈالا جاتا ہے اور لوہے کے اوپر کا میل اور کچیل صاف ہو جاتا ہے، ویسے جب انسان حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، اس کے گناہ مٹتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں؟ 900 چوہے کھا کر کے بلی چلی حج کو، یہ محاورہ بنا ہے کہ نہیں بنا؟ لوگوں نے کیوں محاورہ بنایا؟ لوگوں نے یہ سوچ کر کے محاورہ بنایا کہ اگر 900 چوہے کھا کر کے بلی حج کرنے جائے گی اس کا حج قبول نہیں ہوگا، مگر میرے اللہ کا قانون کچھ اور ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 900 نہیں 9000 چوہے کھا کر کے اگر بلی حج کرنے سچے دل سے جاتی ہے اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتی ہے، اللہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ میرے عزیزوں، توبہ کرو اس سے پہلے کہ ہمارا وہ وقت آ جائے جب ہماری توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ تب تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ نہ آ جائے۔ غرغرہ مطلب آخری ٹائم،
وہ ٹائم جب انسان کی زبان بند ہو جائے، جب انسان کے منہ میں کوئی چیز ڈالو تو اندر نہیں جا رہی ہے، جہاں کنی کا عالم ہے، نزا کا عالم ہے، آخری عالم ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ اور قیامت کا دن جب سورج پچھم سے نکلے گا، اس دن کے آنے کے پہلے توبہ کر لو۔ اس کے بعد میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو توبہ کی توفیق چھین لی جائے گی اور پھر ہماری توبہ قبول نہیں۔ تو توبہ کرنے میں دیر مت کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں مولانا صاحب ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ طریقہ کیا ہے توبہ کرنے کا؟ آئیے میں آپ کو طریقہ توبہ کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلا کام تو یہ کرو، اللہ سے رجوع کرو، اللہ کی بارگاہ میں گر گئے۔ اور اگر گناہ کرنے کے باوجود آپ کو پیسہ مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، عیش و آرام سے زندگی گزر بسر ہو رہی ہے، تو اس دھوکے میں مت پڑے رہو کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر گناہوں کے باوجود آپ کو نواز رہا ہے تو اللہ اپنی رسی کو ڈھیلی کیے ہوئے ہے، جس دن اللہ کی رسی ٹائٹ ہوگی اس دن آپ کو احساس ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تمہارے دل اتنے کٹھور ہو چکے ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں، مگر تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں۔ اتنے بڑے بڑے آج ہندوستان کے اندر اتنے بڑے بڑے پریشانیوں کے عالم ہمارے اوپر آئے، مصیبتوں کے پہاڑ ہمارے اوپر ٹوٹے۔ ابھی آپ دیکھیے اتر پردیش کے ایک علاقے میں کتنی دہشت کا ماحول بنا دیا، 5 مسلمان وہاں مار دیے گئے، اس کے بعد بھی وہاں ظلم و ستم کا سلسلہ بھی رکنے کا نام نہیں۔ ابھی آج کی نیوز میں نے دیکھی کہ وہاں مسلمانوں میں دہشت کا ماحول پیدا اور باقاعدہ اتکرمن کے نام پہ ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے اور پورے علاقے میں دہشت کا ماحول پیدا کر دیا گیا۔ یعنی حالات یہ ہو گئے کہ آپ کے اوپر ظلم و ستم بھی ہو اور آپ اس ظلم و ستم کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکتے، اگر اٹھائیں گے تو ہر اٹھنے والی آواز کو دفن کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسے ماحول میں بھی اگر مسلمان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے اور اللہ سے توبہ نہیں کرتا ہے، اور ایسے ماحول میں بھی مسلمانوں کی عیاشیاں بند نہیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کے غلط کام بند نہیں ہوتے ہیں، ہم اس پر کیا کہہ سکتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۔ میرے بندو، اگر ہمارا عذاب اور ہماری طرف سے آنے والی یہ مصیبتیں بھی اگر تم کو اللہ کی بارگاہ سے نہیں جوڑتی ہیں، تم تضرع نہیں کرتے ہو، گڑگڑاتے نہیں ہو، اس کا مطلب یہ ہوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تمہارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے تمہارے عمل کو مزین کیا۔ توبہ کرنا چاہتے ہو تو ایک کام اور کرنا پڑے گا، نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرو میرے پیارے۔ سنگت کا اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے، آپ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے، سگریٹ نہیں پیئیں گے تب بھی سگریٹ پینے کی جو نفرت ہے وہ آپ کے دل میں کم ہوگی۔ آپ شرابیوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، شراب نہیں پیئیں گے، مگر شرابی سے جو ایک شراب سے نفرت ہونی چاہیے وہ شراب سے نفرت آپ کے اندر نہیں رہے گی۔ صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پیسرے نو ببدان نشست، نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، خاندان نبوت گم شد، اپنے باپ کی نبوت کو سے اس نے رشتہ توڑ دیا۔ اتنے بڑے پیغمبر کا بیٹا تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، برے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا تو اپنے باپ کی نبوت سے اس کا ناطہ ٹوٹ گیا۔ وَسَّگے اصحاب کہف روزے چند، اور اصحاب کہف کے جو کتا تھا وہ چند دن نیک لوگوں کے ساتھ تھا، صحبتیں نیک لوگوں کے ساتھ وہ کتا بیٹھا تھا، مردم شد، تو اس کتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصحاب کہف کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔
صحبت کا اثر دیکھو. ایک کتا جو بڑا ہی غلیظ جانور ہے، کتا اگر برتن میں منہ لگا دے 7 بار برتن کو دھونے کا حکم ہے. لیکن اصحاب کہف کے ساتھ جب وہ کتا گیا تھا اور اس غار میں وہ کتا بھی سویا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر قرآن کے اندر کیا ہے. اس صحبت کا اثر ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں. اگر آپ اللہ سے سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی صحبت پر دھیان دینا. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلقا یا ویلتا. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ظالم قیامت کے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. اس نے اللہ کے ذکر سے مجھ کو دور کر دیا، اس نے اللہ کے ذکر سے مجھ کو بہکا دیا. وکان الشیطان للانسان خذولا. اور شیطان تو انسان کو ہمیشہ ذلیل کرتا ہے. صحبت اچھی اپناؤ میرے پیارے ساتھیوں. اچھے ساتھیوں سے، اچھے دوستوں سے دوستی رکھو، اچھے لوگوں کے ساتھ. اسی طریقے سے اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں کام اور کرنا پڑے گا، قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن دل کے اوپر جو میل اور کچیل ہوتے ہیں ان کو دور کرتا ہے. ان القرآن قرآن کریم یہدی للتی ہی اقوم، بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ قرآن شفا ہے آپ کے دل کی بیماریوں کے لیے، آپ کی روح کی بیماریوں. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں اگر آپ دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، روح کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم سے اپنا گہرا تعلق ہمیں اور آپ کو جوڑ. اسی طریقے سے اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، پہلے نماز کی پابندی شروع کیجئے. جب تک 5 ٹائم کی نماز کی پابندی آپ نہیں کرتے، آپ کی توبہ کا کوئی مطلب اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک یہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے. نماز آپ پڑھیں گے تب آپ برائی سے روک سکتے ہیں. بغیر نماز کی پابندی کے بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو حرام نہیں کھاتے، ہم یہ نہیں کرتے، لیکن نماز نہیں پڑھتے. اگر آپ حرام نہیں کھاتے بہت اچھی بات ہے، آپ غیبت نہیں کرتے بہت اچھی بات ہے، آپ اپنی زبان کی حفاظت کرتے بہت اچھی بات ہے. اور اگر نماز پڑھنے والا حرام کھا رہا ہے، نماز پڑھنے والا غیبت کر رہا ہے، نماز پڑھنے والا غلط کر رہا ہے، تو اس کی دوشی نماز نہیں ہے. وہ نماز اگر اس کی نماز واقعی میں صحیح نماز ہوتی تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا. میرے پیارے ساتھیوں اپنے آپ کو اگر اللہ سے قریب کرنا ہے تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی پڑے گی. اور نماز میں صرف فرائض نہیں. آج ہمارے یہاں اہل حدیثوں میں خاص طور سے یہ برائی، یہ بیماری پائی جاتی ہے. ہمارے یہاں نوافل کا اہتمام بہت کم ہوتا ہے. ہمارے یہاں عشاء کی نماز میں آئے 4 رکعت فرض پڑھ دیا، 2 رکعت سنت پڑھ دیا، 1 رکعت وتر پڑھ لیا، بس. ہم کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے ہیں. ہم نوافل سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جب عام نوافل سے ہم دور ہیں تو تہجد کی نماز تو بہت گنے چنے لوگ پڑھتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اے میرے نبی رات میں بھی نماز پڑھیے، دن میں بھی نماز پڑھیے، اور فجر کے ٹائم قرآن پڑھیے. فجر کے ٹائم جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے حاضر رہتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اور اے میرے حبیب آپ رات میں تہجد کی نماز میں پڑھیے، تہجد کی نماز پڑھیے. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے، بڑا سہانا ٹائم ہوتا ہے، بڑا برکت والا ٹائم ہوتا ہے. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. میرے پاس ایسے بھی فون آتے ہیں مولانا صاحب 10 سال ہو گئے شادی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے،
مولانا صاحب بہت نوکری کی تلاش میں ہوں، نوکری نہیں مل رہی ہے، مولانا صاحب بہت دن سے بزنس کر رہا ہوں، بزنس میں کامیابی نہیں مل پا رہی ہے، میں ایک سولوشن بتاتا ہوں، ایک راستہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے آپ اولاد نہیں ہو رہی، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، علاج کروائیے، ہو سکتا ہے آپ کے اندر یا بیوی کے اندر کوئی میڈیکل ایشو ہو سکتا ہے، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ اچھی جاب تلاش کیجئے، اللہ آپ کو بہترین نوکری دے گا، آپ کا بزنس نہیں چل رہا ہے کوئی دوسرا بزنس شروع کیجئے، اللہ برکت دے گا، مگر میں ایک اور راستہ بھی بتاتا ہوں، اگر اولاد نہیں مل رہی ہے، اگر بیوی کو بچہ نہیں ہو رہا ہے، اگر نوکری نہیں مل رہی ہے، اگر کاروبار نہیں سکسیس ہو رہا ہے، آپ سارے کام کیجئے، ساتھ میں ایک کام اور کیجئے، 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھیے اور رات میں کوشش کیجئے تہجد کی نماز پڑھیے، تہجد کی نماز پڑھیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ وہ نماز ہے جو آپ کو بہت کچھ ایسا دے گی جو ان ایکسپیکٹڈ ہے، جو آپ نے امید بھی نہیں کی ہوگی، جو آپ کی امیدوں سے بھی اوپر ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں رونے والا بنا دیجیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، کل جمعہ کا دن ہے، فجر کی نماز میں آپ پہلی رکعت کو سنیں گے یہ آیت، امام صاحب اگر پڑھیں گے سورۃ سجدہ تو یہ آیت آپ کے سامنے آئے گی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے نیک بندے رات میں بستر چھوڑ کے اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ ہے بہترین ٹائم، اور وہ ٹائم اگر آپ اللہ کو راضی کر لیں گے تو اللہ کہتا ہے فَلَا تَعْلَمَ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا کہ میں نے اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے کون کون سی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ توبہ کرنے کے چند راستے ہیں، اور توبہ کے راستے پر بڑھنے والے چند قدم ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہم سب کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکی ہم کرتے ہیں